ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ بچپن سے اس کی ایک obsession تھی آنکھیں، بڑی گول مٹول آنکھیں، نشیلی آنکھیں، بادامی آنکھیں، ان کا نقش، ان کا رنگ، ان کے اندر خاص چمک، آنکھیں جو دل کی زبان بولتی ہوں، شرمیلی آنکھیں جن میں راز پوشیدہ ہوں۔ دن بدن اس کی آنکھوں میں دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی اور ایک دن یہ جنون کچھ ایسا روپ اختیار کر گیا کہ لوگ دنگ رہ گئے۔ ڈیلس ٹیکساس کی خاموش گلیاں خوف کے سائے میں ڈوب گئیں کیونکہ ان کے بیچ ایک خوفناک سلسلہ قتل شروع ہو چکا تھا۔ آئیے سنتے ہیں آئی بال سیریل کلر کی کہانی۔ ڈیلس ٹیکساس، 13 دسمبر 1990 کی سرد صبح، ایک گھبرائے ہوئے شہری نے پولیس سے رابطہ کیا اور بتایا کہ شہر کے کنارے ایک کھیت کے قریب کسی عورت کی لاش پھینکی گئی تھی۔ یہ جگہ اوک کلف علاقے کی ایک سنسان سڑک کے ساتھ لگی تھی۔ ڈیلس کا یہ حصہ لوور ورکنگ کلاس محلوں اور ہائی کرائم ریٹ کی وجہ سے مشہور تھا۔ پولیس افسران نے وکٹم کی جلد ہی شناخت کی۔ وہ 33 سالہ میری لو پراٹ تھی جو ایک سیکس ورکر تھی اور اپنی کمیونٹی میں اچھی جانی پہچانی تھی۔ لاش آدھی ننگی حالت میں پائی گئی تھی، صرف ٹی شرٹ اور برا پہنی ہوئی تھی جو اوپر کو کھینچی گئی تھی جس کی وجہ سے سینہ بالکل کھلا ہوا تھا۔ محلے کے ایک گواہ نے جلدی سے اپنے گھر کی چادر سے بے جان جسم کو ڈھک دیا تاکہ کم از کم موت کے بعد اس عورت کی بے حرمتی نہ ہو۔ وکٹم کو بری طرح سے پیٹا گیا تھا۔ اس کے چہرے اور سینے پر کئی نیل اور خطز تھے۔ سر کے پیچھے گولی کا زخم بھی تھا جو ایگزیکیوشن سٹائل قتل کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ پہلی نظر میں تو یہ قتل ایک بدقسمت مگر عام سی کہانی لگی۔ ایک سیکس ورکر جس سے کسی نامعلوم کسٹمر نے قتل کر کے پھینک دیا ہو۔ موقع واردات یعنی کرائم سین پر کوئی واضح ثبوت نہیں تھا، کوئی ہتھیار نہیں تھا، کوئی گواہ نہیں تھا جو کہہ سکے کہ اس نے کچھ دیکھا تھا۔ واضح تھا کہ وکٹم کو قتل کہیں اور کیا گیا تھا اور پھر لاش کو ویران جگہ لا کر پھینک دیا گیا تھا۔ ڈیلس پولیس ڈپارٹمنٹ کے ہومسائیڈ انویسٹیگیٹر جان ویسٹفالن کو اس کیس کا انچارج بنایا گیا اور تفتیش شروع ہوئی۔ معلوم ہوا کہ بہت لوگ میری پراٹ کو جانتے تھے۔ وہ نرم مزاج عورت تھی جسے ڈرگز کی لت پڑی تھی اور وہ ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے جسم فروشی کے دھندے میں پھنسی تھی۔ جو کچھ کماتی تھی ڈرگز خرید کر خرچ کر دیتی تھی۔ اس کے بوڑھے ریٹائرڈ والدین قریب کے لینکاسٹر شہر میں رہتے تھے اور وہ جانتے نہیں تھے کہ ان کی بیٹی فحاشی میں ملوث تھی۔ ڈیٹیکٹیوز نے میری کی لاش آٹوپسی کے لیے بھیجی۔ پیتھولوجسٹ ڈاکٹر الزبتھ پیکاک نے لاش کا معائنہ کیا۔ چہرے اور سینے پر چوٹیں تھیں، بازوؤں پر ٹریک مارکس تھے جو ڈرگز کے استعمال کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ سر میں گولی کا سوراخ تھا، گولی جو کھوپڑی سے دماغ تک گئی تھی۔ لیکن جب ڈاکٹر پیکاک نے میری لو پراٹ کا ایک پپوٹا یعنی آئی لڈ اٹھایا تاکہ وہ اس کی آنکھوں کا رنگ اپنی رپورٹ میں لکھ سکے، ڈاکٹر کی حیرانگی کی انتہا نہیں تھی۔ میری لو کی آنکھ غائب تھی۔ ڈاکٹر پیکاک نے دوسرا پپوٹا ہٹا کر دیکھا، دوسری آنکھ بھی غائب تھی۔ آنکھوں کی جگہ خالی آئی ساکٹس تھے۔ دونوں آئی بالز نہایت احتیاط اور صفائی سے نکالی گئی تھیں۔ خطز اتنے پریسائز تھے، اتنے باریک تھے کہ آنکھوں کے ارد گرد جو رگیں ہوتی ہیں، گوشت اور کھال ہوتی ہے، وہ سب اپنی جگہ پر تھے۔ پپوٹے بالکل سلامت تھے اور جب وہ بند تھے تو لگتا ہی نہیں تھا کہ ان کے پیچھے آئی بالز موجود نہیں تھی۔ ڈاکٹر کو لگا کہ یہ کام سرجیکل پریسیجن سے کیا گیا تھا، گویا کسی ایسے شخص نے کیا تھا جس کے پاس میڈیکل مہارت تھی، یعنی کہ اناٹومی کا بھی علم تھا۔ ڈیٹیکٹیوز نے اس قسم کا قتل پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔
FBI کے وائلنٹ کرائم اپریہنشن پروگرام سے فوراً رابطہ کیا گیا تاکہ پتہ چل سکے کہ کہیں ایسے ملتے جلتے کیسز کسی دوسرے علاقے میں تو وارد نہیں ہوئے۔ جواب آیا نہیں، ایسا کوئی قتل نہیں ہوا تھا جہاں آنکھیں نکالی گئی ہوں۔ اس عجیب و غریب میوٹیلیشن کی خبر ڈیٹیکٹیوز نے پبلک سے چھپا کر رکھی، لیکن پولیس ڈپارٹمنٹ میں وارننگ کی گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ تجربے کار انویسٹیگیٹرز نے سوچا کہ قاتل بہت ہی ڈسٹربڈ ہوگا، نفسیاتی مریض ہوگا اور وہ نہایت خطرناک ٹھنڈے مزاج والا ہوگا، جسے سٹریس محسوس نہیں ہوتا ہوگا، جس کی انگلیاں بالکل بھی کانپی نہیں ہوں گی جب وہ آنکھیں نکال رہا تھا۔ میری لو پراٹ کے قتل کے چند دن بعد ہی ہومسائیڈ ڈیٹیکٹیوز یہ بات ماننے پر مجبور ہو گئے کہ انویسٹیگیشن آگے نہیں بڑھ رہی تھی کیونکہ ان کے پاس بہت کم ثبوت تھے۔ میری لو کی زندگی اور اس کے حالات ایسے تھے کہ یہ جاننا مشکل تھا کہ وہ کس کس سے ملتی تھی۔ وہ اکثر رات کے اندھیرے میں سستے موٹلز کے ارد گرد سڑکوں پر اپنے کلائنٹس ڈھونڈتی تھی۔ اس کے دھندے کی نوعیت ایسی تھی کہ اجنبی مردوں سے سنسان علاقوں میں ملنا عام سی بات تھی۔ دوسری سیکس ورکرز نے ڈیٹیکٹیوز کو بتایا کہ میری لو کبھی کبھار ان کلائنٹس کی شکایت کرتی تھی جو اسے مارتے پیٹتے تھے۔ رقم کی ادائیگی کے وقت وہ مکر جاتے تھے، پرتشدد طریقے سے پیش آتے تھے، لیکن اس بات کا خطرہ تو ہر طوائف جھیلتی تھی۔ انویسٹیگیٹرز نے اگلے دنوں میں پورا علاقہ چھان مارا، جانے پہچانے مجرمان سے پوچھ گچھ کی، لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ میری لو کے قتل کے تقریباً 2 مہینے بعد ایک دفعہ پھر ایک اور وکٹم سامنے آئی۔ 10 فروری 1991 کا دن تھا۔ ڈیلس کاؤنٹی میں روڈ کے کنارے ایک اور لاش ملی۔ یہ وہی سڑک تھی جہاں میری لو پراٹ ملی تھی۔ اس دفعہ وکٹم سوزن بیتھ پیٹرسن تھی جو 27 سالہ سیکس ورکر تھی۔ وہ بھی آدھی ننگی پائی گئی تھی، صرف ایک ٹی شرٹ میں۔ سوزن کو بھی سر کے پیچھے گولی ماری گئی تھی، مگر اس مرتبہ زخم اور بھی سنگین تھے، اور سوزن کو صرف ایک نہیں 3 گولیاں ماری گئی تھی، ایک سر کے پیچھے، ایک سر کے اوپر اور ایک بائیں طرف سینے میں۔ جب ڈیٹیکٹیوز کرائم سین پر پہنچے تو وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ قتل میری لو پراٹ کے کیس سے جڑا تھا، لیکن جیسے ہی نئی وکٹم کی آٹوپسی کی گئی، دونوں کیسز لنک ہو گئے۔ سوزن کی آٹوپسی کے دوران میڈیکل ایگزامینر نے اس کی پلکیں اٹھا کر فوراً نوٹ کیا کہ وکٹم کی آنکھیں مہارت سے نکالی گئی تھی۔ اب تو صاف واضح تھا کہ ڈیلس شہر میں ایک خطرناک سیریل کلر گھوم رہا تھا جس سے آنکھوں کو لے کر عجیب سا فیٹش تھا۔ سیریل کلر کے اس دوسرے بے رحم قتل کی خبر بہت تیزی سے پبلک میں پھیل گئی۔ اخبارات اور لوکل ٹیلی ویژن میں لگاتار اس کا ذکر ہوا۔ ہیڈ لائنز نے قاتل کو ڈیلس ریپر اور ڈیلس سلیشر کا نام دیا۔ ایک ہی پیشے سے تعلق رکھنے والی 2 عورتوں کا ملتے جلتے انداز سے قتل ہونا قانون نافذ کرنے والے اداروں اور میڈیا کے لیے پریشانی کی بات تھی۔ ڈیلس پولیس ڈپارٹمنٹ نے فوراً کئی ٹاسک فورس ٹیمز بنا لی قاتل کی تلاش کے لیے، جبکہ عوام کو تحمل دلانے کی بھی کوشش کی گئی۔ جگہ جگہ دونوں وکٹمز کی تصویر والے پوسٹرز لگائے گئے اور پبلک کو ہوشیار رہنے کی تاکید کی گئی۔ اوک کلف کی سیکس ورکرز کے گروپ میں خوف تیزی سے پھیل رہا تھا۔ ان میں سے بہت ساری عورتیں سڑکوں پر کام کرنے سے گھبرانے لگیں۔ کئیوں نے اپنی حفاظت کے لیے پیپر سپرے یا دوسرے چھوٹے موٹے ہتھیار رکھنا شروع کر دیا۔ اور جب لوکل رپورٹرز تک یہ افواہ پہنچی کہ قاتل اپنی وکٹمز کو کاٹنے پیٹنے میوٹیلیٹ کرنے کا عادی تھا، جب تو سب کی ٹانگیں دہشت سے کانپنے لگی۔ پولیس نے آنکھوں والی تفصیل کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا، لیکن جلد یہ بھی بات لیک ہو گئی۔ مجرم کو آئی بال کلر کا نام دیا گیا۔ اتفاق سے یہ 2 قتل اس دور میں ہوئے تھے جب ڈیلس کا کرائم ریٹ خطرناک رفتار سے بڑھ رہا تھا۔ سن 1991 میں شہر میں بے تحاشا خون بہا تھا۔ ڈرگز، کوکین کا دھندا، چوریاں، ڈکیتیاں، گینگز میں آپس کا خون خرابہ، مرڈرز روزانہ کی خبر تھی۔ اور اب یہ سیریل کلر جو کسی سرجن کی طرح آنکھیں کاٹ نکال رہا تھا،
یہ سب کچھ کسی ہارر مووی سے کم نہیں تھا۔ ڈیلس پولیس نے FBI سے رابطہ کیا۔ FBI پروفائلر روئے ہیزل ووڈ نے اپنے تجربے کے مطابق قاتل کی خصوصیات کے بارے میں رپورٹ لکھی۔ قاتل کیسا لگتا ہوگا، اس کی پسند ناپسند کیا ہوگی۔ اندازہ لگایا گیا کہ وہ 30-35 سال کا گورا مرد ہوگا جو عورتوں سے شدید نفرت کرتا تھا۔ قاتل لاش کو چھپانے کے بجائے، اسے دفنانے کے بجائے انہیں ٹرافیز کی طرح فخر سے سب کے سامنے سجا کر رکھ رہا تھا۔ قاتل پڑھا لکھا ہوگا، اس کا میڈیکل یا سائنس سے تعلق ہوگا، وہ پرانے ماڈل کا پک اپ ٹرک چلاتا ہوگا۔ لیکن اس قاتل کے بارے میں بے شمار سوالات باقی تھے۔ 1. وہ سیکس ورکرز کے پیچھے کیوں پڑا تھا؟ 2. وہ لاشیں اسی سڑک پر کیوں پھینک رہا تھا؟ 3. وہ آنکھیں کیوں کاٹ رہا تھا؟ کیا وہ انہیں محفوظ کر کے رکھ رہا تھا یا پکا کر کھا رہا تھا؟ بس ایک بات یقین سے کہہ سکتے تھے، اس ظالم قاتل کو روکنا ضروری تھا۔ چند ہی ہفتے بعد قاتل نے پھر وار کیا۔ 19 مارچ 1991 صبح کے وقت پولیس اسٹیشن میں ایک کال آئی۔ آدمی نے بتایا کہ اوک کلف کے ایک محلے میں کسی کی لاش سڑک پر پڑی تھی۔ اس سڑک پر ایک ایلیمنٹری اسکول تھا۔ معصوم بچے جو اسکول جا رہے تھے، انہوں نے یہ ہولناک منظر دیکھ لیا تھا۔ پولیس نے وہاں آتے ہی کرائم سین کو گھیرے میں لے لیا۔ وکٹم کی شناخت کی گئی۔ وہ شرلی الزبتھ ولیمز تھی، 41 سالہ سیکس ورکر جو پچھلی رات آخری بار ایولان موٹل سے ایک کلائنٹ کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھی گئی تھی۔ شرلی دن میں صفائی کا کام کرتی تھی اور رات میں جسم فروشی۔ شرلی کے چہرے اور سر کے پیچھے گولی ماری گئی تھی۔ جسم پر بہت سارے نیل تھے اور اس کی ناک ٹوٹی ہوئی تھی۔ لاش کے قریب ایک کانڈم ریپر پڑا تھا۔ وکٹم کے بارے میں سن کر ڈیٹیکٹیو جان ویسٹ فیلن نے کرائم سین پر آتے ہی میڈیکل ایگزامنر سے کہا، اس کی آنکھیں چیک کریں۔ پہلی 2 وکٹمز کی طرح شرلی کی بھی آئی بالز غائب تھی۔ یہ قتل بھی اسی سیریل کلر کا کرا دھرا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس دفعہ وکٹم کاکیشن وائٹ ہونے کے بجائے افریقن امریکن تھی، اور اس دفعہ قاتل نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا تھا کیونکہ وکٹم کے دائیں آنکھ کے قریب انویسٹیگیٹرز کو ایک نہایت اہم ثبوت ملا، ایک ایگزیکٹو بلیڈ نائف کا ٹوٹا ہوا سرا جو گوشت میں پھنسا ہوا تھا۔ لگتا تھا کہ آنکھ نکالتے وقت قاتل کا ہاتھ پھسل گیا تھا۔ قاتل ڈاکٹر کا اسکیلپل نہیں بلکہ ایک عام سی ایگزیکٹو نائف استعمال کر رہا تھا جو آسانی سے ہر دکان میں دستیاب ہوتی ہے۔ جب تینوں قتل کو فورینزک ایکسپرٹس نے لنک کر دیا، پبلک میں مزید کھلبلی مچ گئی۔ پولیس اور FBI نے اپنی کوشش دگنی کر دی کیونکہ یہ قاتل خود سے رکنے والا نہیں تھا۔ شہر میں پیٹرول آفیسرز بڑھا دیے گئے۔ انڈر کور فیمیل آفیسرز رات کے وقت سیکس ورکرز کے حلیے میں سڑکوں پر پوسٹ کی گئیں، قاتل کو پھنسانے کی کوشش میں، کیونکہ یہ بات طے تھی کہ قاتل سیکس ورکرز کا انتخاب کر رہا تھا کیونکہ وہ معاشرے میں ناپسندیدہ ہوتی ہیں۔ اکثر ان کی فیملیز انہیں دھتکار کر چھوڑ چکی ہوتی ہیں، ان کے غائب ہونے پر کوئی شور نہیں مچاتا۔ ڈیٹیکٹیوز نے اوک کلف علاقے کی سیکس ورکرز سے بھی پوچھ گچھ کی، کیا حال میں کسی کسٹمر نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا یا کوئی انہیں مشکوک لگا تھا۔ برینڈا وائٹ نامی پروسٹیٹیوٹ جو اکثر اکیلے چرچ کے کنارے کھڑی ہوتی تھی، اس نے بتایا کہ حال میں اسے ایک کسٹمر پر پیپر سپرے کرنا پڑا تھا۔ آدمی نے اسے سنسان سڑک پر لے جا کر مارنا شروع کر دیا تھا۔ وہ چیخ رہا تھا، I hate you all، میں تم سب کو جان سے مار دوں گا۔ برینڈا نے پولیس کو آدمی کا حلیہ بتایا، گورا، اس کے سنہرے بال تھے، عمر 50-55 سال۔ ایک اور سیکس ورکر سامنے آئی، ویرونیکا روڈریگز، جس کے ماتھے پر موٹا سا گومڑا تھا اور گردن پر زخم اور کٹ لگے تھے۔ ویرونیکا نے کہا، Believe me, I almost got killed. کچھ ہی دن پہلے میں بال بچی ہوں۔ ویرونیکا کا کہنا تھا کہ رات کو وہ کسی ادھر عمر سنہرے بالوں والے گورے اجنبی آدمی کی گاڑی میں بیٹھی تھی جو اسے سنسان علاقے میں لے گیا تھا۔ اس نے اسی علاقے میں گاڑی روکی تھی جہاں سے پہلی وکٹم میری لو پراٹ ملی تھی۔ عام لین دین کے بعد ملاقات
तशद्दुद में बदल गई। अजनबी ने उस पर चाकू से वार किया। वेरोनिका ने पेपर स्प्रे इस्तेमाल किया, गाड़ी से बाहर निकली और चीखते हुए भागी, हत्ता कि वो एक घर की दहलीज पर आ गई। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटा। एक आदमी ने दरवाजा खोला और हमला आवर उसे देखकर फरार हो गया। वेरोनिका को घर में रहने वाले आदमी ने पनाह दी। डिटेक्टिव जॉन मैथ्यूज और डिटेक्टिव रेजिना स्मिथ ने वेरोनिका की हैरान कुन कहानी सुनी और रिपोर्ट भी लिखी, लेकिन सब अफसरान वेरोनिका को पहले से जानते थे। वो एक ड्रग एडिक्ट थी जो बहुत झूठ बोलती थी, लंबी लंबी छोड़ती थी, अक्सर दुख भरी कहानियां सुनाकर हमदर्दी हासिल करना चाहती थी। वेरोनिका ने कहा, मेरा यकीन मानिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जिस आदमी ने मेरी मदद की थी उसका नाम एक्सटन शिंडलर है। आप उससे जाकर पूछ लें। उसने हमलावर को देखा भी था और उसने कहा है कि वो उस आदमी को जानता भी है। डिटेक्टिव्स ने एक्सटन शिंडलर के घर जाकर उससे इस मामले के बारे में पूछा। एक्सटन ने वेरोनिका की बात झुटला दी और कहा, ये ड्रगी का दिमाग खराब है, मैंने उसे कभी नहीं बचाया, मैंने किसी को भी नहीं देखा। अफसरान ने सोचा चलो वेरोनिका फिर गलत साबित हुई, लेकिन एक्सटन शिंडलर से बात करके डिटेक्टिव रेजिना स्मिथ के अंदर शक की लहर दौड़ी थी। एक्सटन घबराया हुआ था, तेज तेज बात कर रहा था, आंखें नहीं मिला रहा था। डिटेक्टिव स्मिथ ने एक्सटन का नाम पुलिस रिकॉर्ड्स में डालकर देखा। एक्सटन के लाइसेंस पर उसका एड्रेस लिखा था 1035 एल्डोराडो स्ट्रीट, लेकिन जब डिटेक्टिव्स उससे पूछताछ करने गए थे उसके घर, तो वो तो कहीं और रह रहा था। डिटेक्टिव स्मिथ ने जानना चाहा कि 1035 एल्डोराडो घर किसके नाम पर था। मालूम हुआ कि प्रॉपर्टी एक फ्रेड ऑलब्राइट की मलकियत थी और जिस घर में एक्सटन रह रहा था वो घर भी फ्रेड ऑलब्राइट के नाम था। डिटेक्टिव ने फ्रेड ऑलब्राइट के बारे में इंफॉर्मेशन तलाश की। पता चला कि वो चंद साल पहले मर चुका था। डिटेक्टिव स्मिथ ने ये नाम कागज पर लिखा, लेकिन वो काफी मायूस थी। ये सुराग भी बेकार निकला था क्योंकि आदमी जिंदा नहीं था। वो इस केस के बारे में कांस्टेबल वॉल्टर कुक से बात करने गई तो देखा कि कांस्टेबल फोन पर बात कर रहा था। फोन बंद करने के बाद कांस्टेबल कुक ने अपनी डायरी में कुछ लिखा और डिटेक्टिव स्मिथ से कहा, बहुत ही अजीब कॉल थी। औरत ने अपना नाम बताना नहीं चाहा, लेकिन वो कह रही थी कि उसे शक है कि वो आई बॉल किलर को जानती है। उसने चंद साल पहले एक ऐसे आदमी को डेट किया था जिसे आंखों का जुनून था। वो हर वक्त आंखों का जिक्र करता था और उसके पास एग्जैक्टो नाइफ्स की बहुत बड़ी कलेक्शन भी थी। डिटेक्टिव स्मिथ ने पूछा, कोई नाम वाम बताया है औरत ने? कांस्टेबल ने कहा, हाँ, चार्ल्स नाम बताया है, चार्ल्स ऑलब्राइट। आदमी का लास्ट नेम सुनकर डिटेक्टिव स्मिथ ने फौरन पूछा, एड्रेस क्या बताया है? कांस्टेबल ने कहा, 1035 एल्डोराडो स्ट्रीट। डिटेक्टिव्स भागे भागे काउंटी आइडेंटिफिकेशन डिपार्टमेंट गए, जहां वो इलाके के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स देख सकते थे। वहां काम करने वाली क्लर्क ने चार्ल्स ऑलब्राइट की फाइल निकाल कर दी। पता चला कि चार्ल्स फ्रेडरिक ऑलब्राइट की उम्र 57 साल थी और उसकी काफी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री थी। चोरी, डकैती, जाली काम, फ्रॉड और फोर्जरी यानी कि सिग्नेचर का फ्रॉड, और एक 14 साला बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती का भी इल्जाम लगा था, जिस जुर्म के लिए उसे जेल नहीं हुई थी, बस प्रोबेशन पर रखा गया था। उसकी फाइल में उसके थाने में खींची हुई तस्वीर भी थी, मग शॉट, जिसमें चार्ल्स का हुलिया वेरोनिका और ब्रेंडा की दी हुई डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल मैच करता था। चार्ल्स कारपेंट्री का काम करता था और अहम बात यह थी कि वो सुबह सवेरे अखबारात घरों तक पहुंचाता था। उसकी ये नौकरी फौरन डिटेक्टिव्स की नजर में आ गई, क्योंकि कत्ल बीच रात में हुए थे और लाशें भी सुबह सवेरे सड़क पर फेंकी गई थी। ये चार्ल्स के लिए करना आसान था क्योंकि वो रोजाना सुबह के 3-4 बजे सड़कों पर होता था। डिटेक्टिव्स ने वेरोनिका और ब्रेंडा के सामने 6 मिलते जुलते मर्दों की तस्वीर रखी और पूछा, क्या इस लाइनअप में हमलावर मौजूद है?
دونوں نے فوراً چارلز آلبرائٹ کی تصویر پر اشارہ کیا۔ اس کے علاوہ کئی اور سیکس ورکرز سامنے آئیں۔ انہوں نے پولیس کو بتایا کہ چارلز ان کا ریگولر کسٹمر رہا تھا۔ وہ کافی عجیب تھا، مسلسل آنکھوں کا ذکر کرتا تھا، لگاتار آنکھوں کی سرجریز کے بارے میں بات کرتا تھا۔ انویسٹیگیٹرز جانتے تھے کہ کیس مضبوط کرنے کے لیے انہیں سسپیکٹ کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنا تھا۔ آخر یہ چارلز آلبرائٹ کون تھا؟ پتہ چلا کہ وہ سن 1933 میں ایمریلو ٹیکسس میں پیدا ہوا تھا، اور جب صرف 3 ہفتے کا تھا مڈل کلاس گورے میاں بیوی فریڈ اور ڈیل آلبرائٹ نے اسے اڈاپٹ کر لیا تھا۔ گود لینے والی ماں ڈیل اسکول ٹیچر تھی اور باپ گروسری دکان کا مالک تھا۔ ان کے اور کوئی بچے نہیں تھے۔ چارلی کو بہت توجہ ملی، کچھ زیادہ ہی توجہ ملی۔ ڈیل اصول پسند اور خیال رکھنے والی ماں تھی، لیکن وہ سخت کنٹرولنگ بھی تھی۔ چارلی پر ہر وقت نظر رکھتی تھی۔ اس کے کپڑے کڑک استری ہوتے تھے، بال سلجھے ہوئے، جوتے پالشڈ ہر وقت۔ ایک دن چارلی کا پیٹ خراب ہو گیا۔ ڈیل کو لگا کہ شاید اس سے گائے کا دودھ بنتا نہیں ہے، تو اس نے بیک یارڈ میں بکریاں پال لیں۔ روزانہ اس سے بکریوں کا تازہ دودھ پلانے لگی۔ ایک دفعہ چارلی بچوں کے ساتھ باہر مٹی میں کھیل رہا تھا تو ڈیل نے اس سے دیکھ لیا۔ وہ اسے ہاسپٹل لے گئی اور پولیو کے مریض دکھا کر کہا، دیکھو یہ لوگ لنگڑے اس لیے ہو گئے ہیں کیونکہ یہ بھی غلاظت مٹی کچرے میں کھیلتے تھے۔ بہرحال چارلز بہت ذہانت مند بچہ تھا۔ ڈیل اسے فارغ وقت میں ٹیوشن دیتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اسکول میں سب بچوں سے آگے تھا، لیکن یہی وجہ تھی کہ وہ اسکول میں بہت بور ہوتا تھا۔ چارلی جب 11 سال کی عمر کو پہنچا، ایک دن ڈیل نے اسے ایک خرگوش کو ٹارچر اور کاٹ پیٹ کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ ڈیل نے اسے خوب ڈانٹا اور کہا، کسی بے زبان جانور کو بلا وجہ مارنا صحیح نہیں ہے، میں آئندہ تمہیں یہ کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ لیکن چارلی پھر بھی باز نہیں آیا۔ وہ کبھی چوہا، کبھی گلہری یا بلی پکڑ کر مار دیتا، انہیں ڈائسیکٹ کر کے دیکھتا۔ ڈیل اس کی اس عادت سے پریشان تھی اور اس نے کسی ڈاکٹر سے اس بات کا ذکر کیا۔ ڈاکٹر نے کہا، کیوں نہ بچے کی اس دلچسپی کو کسی کام میں نہ لگا دیں۔ ڈیل نے چارلی کو ٹیکسی ڈرمی کا کورس دلوا کر دیا۔ ٹیکسی ڈرمی جانور کی لاش کو پرزرو کر کے اسے اصلی شکل میں رکھنے کو کہتے ہیں۔ مردار جانور کی کھال صفائی سے نکال کر اندر کے اعضاء، گوشت وغیرہ ہٹا دیے جاتے ہیں، پھر اس کھال میں کاٹن یا فوم بھر کر واپس اسے ایسے ہی بنا دیا جاتا ہے جیسے وہ پہلے تھا۔ اکثر ہنٹرز اپنے شکار کو ٹیکسی ڈرمی کروا کر سجا کر رکھتے ہیں یادگار کے طور پر، اور میوزیم میں بھی یہی ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے نمائش کے لیے۔ چارلز نے ٹیکسی ڈرمی سیکھی اور وہ گھنٹوں اپنی نئی ہابی میں مشغول رہتا۔ بڑے اطمینان سے جانوروں کی کھال ادھیڑتا، اندرونی اعضاء کو نکال کر روئی سے جسم کی کیویٹی کو بھرتا، ہر حصے کو صحیح شیپ دیتا۔ ٹیکسی ڈرمی میں جانوروں کی اصلی آنکھیں شیشے کی آنکھوں سے بدلی جاتی ہیں، لیکن یہ مہنگی ہوتی تھی۔ ڈیل جو کفایت شار ہی نہیں کافی کنجوس بھی تھی، اس نے شیشے کی آنکھیں خریدنے سے انکار کر دیا اور چارلز کو اپنے سلائی کے ڈبے سے کالے رنگ کے بٹنز نکال کر دیے۔ چارلز نے خوب ضد کی، مگر آخرکار اسے ماں کا کہنا ماننا پڑا۔ چمکیلی، خوبصورت، اصلی لگنے والی آنکھوں کے بجائے اسے بٹنز جانوروں کے چہروں میں لگانے پڑے۔ ڈیٹیکٹیوز کو اندازہ ہوا کہ چارلز کی زندگی کا یہ حصہ واقعی اس کے مستقبل کی obsession کو ڈھال دیتا تھا۔ اگلے سالوں میں چارلز نے ٹیکسی ڈرمی جاری رکھی، ساتھ میں وہ گانے بجانے میں بھی دلچسپی لیتا تھا۔ اس نے کئی زبانیں بولنی بھی سیکھی اور 15 سال کی عمر میں اس نے اپنے عمر کے ساتھیوں سے کئی سال پہلے ہائی اسکول کی پڑھائی بھی مکمل کر لی۔ پھر اس نے نارتھ ٹیکساس یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ 16 سالہ چارلز پیسے اور بندوقیں چرانے کے جرم میں گرفتار ہوا اور اسے کچھ دن جیل بھی ہوئی۔ اگلے سالوں میں وہ کسی نہ کسی کرمنل کام میں ملوث رہا، کبھی پروفیسر کے آفس سے کتابیں چراتا تو کبھی لڑکیوں کے باتھ روم میں چھپ کر ان کی تصویریں کھینچتا۔ ان سب حرکتوں کے ساتھ اس کی آنکھوں کو لے کر obsession بڑھتی گئی۔ یونیورسٹی کے ایک دوست کا بریک اپ ہوا تو دوست نے اپنی
ایکس کی تصویریں کچرے کے ڈبے میں ڈال دی۔ چارلز نے تصویریں نکال کر سب میں سے آنکھوں کا حصہ کاٹ لیا اور اپنے اپارٹمنٹ کی دیواروں پر پلاسٹر کر دیا۔ اس کی عجیب و غریب حرکتوں اور جرائم کے تحت آخرکار اسے یونیورسٹی سے نکال دیا گیا۔ سدھرنے کے بجائے یونیورسٹی سے ڈپلوماز اور ٹرانسکرپٹس کے پیپر چرا کر اس نے اپنے نام بیچلرز اور ماسٹرز کی نقلی ڈگریز بنا لی۔ جعلی کاغذات کے ذریعے اسے ہائی اسکول سائنس ٹیچر کی نوکری مل گئی۔ چند سال آرام سے گزرے، پر ایک دن اس کا جھوٹ پکڑا گیا اور اسے نوکری سے نکالا گیا۔ اگلے 10 سالوں میں چارلز آلبرائٹ زندگی میں ادھر ادھر بھٹکتا گیا۔ ہارڈ ویئر سٹور سے سامان چرانے پر کچھ مہینے اسے جیل ہوئی۔ سن 1981 میں اس پر دوستوں کی 14 سالہ بیٹی کو ریپ کرنے کا الزام لگا۔ اس نے ہلکی سزا پانے کے لیے آرام سے اعتراف جرم کر لیا اور جیل ہونے کے بجائے اسے صرف پروبیشن ملی۔ اسی سال چارلز کی اڈاپٹیو ماں ڈیل آلبرائٹ کا انتقال ہوا اور چارلز نے اپنی اصل ماں کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ اسے بہت رنج اور غصہ آیا جب پتہ چلا کہ وہ ایک سیکس ورکر تھی۔ سن 1986 میں چارلز کے اڈاپٹیو باپ کا انتقال ہوا۔ وراثت میں اسے 2 گھر اور $1,00,000 ملے۔ یہ اس زمانے میں کافی بڑی رقم تھی۔ چند مہینوں کے اندر چارلز ڈکسی آسٹن نامی بیوہ عورت کو ڈیٹ کرنے لگا۔ وہ اس کے ساتھ رہنے لگی۔ دوسرا گھر چارلز نے کرائے پر دے دیا۔ چارلز کے دوستوں نے ڈیٹیکٹیوز کو بتایا کہ اس کے پاس آنکھوں اور دماغ کی اناٹومی کی کتابوں کی بھرمار تھی۔ ایکس گرل فرینڈز نے کہا کہ چارلز انہیں اکثر میوزیم لے جاتا تھا جہاں وہ پینٹنگز کو گھنٹوں دیکھتا تھا اور صرف آنکھوں کے بارے میں ذکر کرتا تھا۔ ان تمام ریڈ فلیگز کے باوجود چارلز آلبرائٹ نے نارملسی کا نقاب پہن رکھا تھا۔ پڑوسی اسے مہذب اور خوش مزاج کہتے تھے۔ وہ ہر کسی سے ہیلو ہائی کرتا تھا، مفت میں ہینڈی مین کا کام کر دیتا تھا، غریبوں اور بے روزگار لوگوں کے ہاتھ میں $100 کی نوٹ تھما دیتا تھا۔ انہی پڑوسیوں کو بڑا زور کا جھٹکا لگا جب 22 مارچ 1991 کی رات چارلز آلبرائٹ کو گرفتار کیا گیا۔ جب کرائم سین انویسٹیگیٹرز نے گھر اور زمینات کا سرچ وارنٹ چلایا، انہیں ایویڈنس کا پہاڑ ملا۔ ایگزیکٹو نائفز اور بلیڈز کی کلیکشن ملی۔ لال پیکجڈ کانڈمز ملے جو شرلی ولیمز کے کرائم سین پر ملنے والے کانڈم سے میچ کرتے تھے۔ ایک 44 کیلیبر اسمتھ اینڈ ویسن ریوالور بھی برآمد ہوا، مگر بیلسٹک ٹیسٹ نے دکھایا کہ یہ ریوالور قتل میں استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ چارلز نے شاید چھوٹے کیلیبر کی بندوق استعمال کی تھی، 22 یا 25 کیلیبر کی۔ افسوس کہ مرڈر ویپن گھر سے نہیں ملا۔ مزید پریشان کن چیزیں برآمد ہوئی۔ گڑیائیں، مینیکنز گھر میں ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ بہت سارے مینیکنز کی آنکھیں غائب تھیں۔ انویسٹیگیٹرز کو اس کی لائبریری میں ٹرو کرائم اور سیریل کلرز پر ڈھیروں کتابیں نظر آئیں۔ بیڈ روم کی چادریں اور بلینکٹس فورینسک ٹیسٹنگ کے لیے بھیجی گئیں۔ لیب ٹیسٹ واپس آئے تو پتہ چلا کہ چادروں اور کمبل پر شرلی ولیمز کے چند بال موجود تھے۔ چارلز کے گھر کے ویکیوم کلینر بیگ میں بھی شرلی کے بال تھے۔ چارلز کے ٹرک کے اندر جو قالین تھا، اس کے باریک ذرات تینوں عورتوں کی لاشوں سے ملے فائبرز سے میچ کرتے تھے۔ 13 دسمبر 1991 کے دن مقدمہ شروع ہوا۔ پروسیکیوشن کی ٹیم جانتی تھی کہ ان کا کیس زیادہ مضبوط نہیں تھا کیونکہ زیادہ تر ایویڈنس تینوں قتل سے جڑے نہیں تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے صرف شرلی ولیمز کے قتل پر زور دیا۔ پروسیکیوٹرز نے اپنے سارے ثبوت اور سارے گواہ پیش کیے۔ دوسری طرف چارلز آلبرائٹ کے دفاعی وکیل نے کہا کہ چارلز مجرم نہیں تھا بلکہ اصلی قاتل ایکسٹن شنڈلر تھا اور چارلز کو بے وجہ پھنسایا جا رہا تھا۔ کورٹ کیس 5 دن تک چلا اور آخرکار جوری نے چارلز آلبرائٹ کو شرلی ولیمز کا قاتل قرار دیا۔ اسے عمر قید کی سزا ملی۔ چارلز نے جیل کی سزا ٹیکساس ڈپارٹمنٹ آف کریکشنز میں کاٹی۔ تقریباً 30 سال بعد 22 اگست 2020 کو اس کی موت وارد ہوئی۔ اس کی عمر 87 سال تھی۔ دوستوں، چارلز آلبرائٹ کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ کسی کی ظاہری شکل اور صورت دھوکہ دے سکتی ہے۔ چارلز ایک عزت دار آدمی لگتا تھا، لیکن وہ اپنا دہشت ناک روپ چھپایا بیٹھا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟
چارلز آلبرائٹ کو کس بات نے اتنے خوفناک جرم کرنے پر مجبور کیا تھا؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا ضرور۔ دوستوں، یہ تھی دی آئی بال سیریل کلر کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ